بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ حضرت عمرو بن محمود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس دن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا گیا اس دن میں وہیں موجود تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز فجر کے لیے صف درست کروا رہے تھے۔ میں بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بالکل قریب کھڑا تھا۔ ہمارے درمیان صرف حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حائل تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفوں کے درمیان سے گزرتے اور فرماتے جا رہے تھے، اپنی صفیں درست کر لو۔ جب آپ نے دیکھا کہ صفیں بالکل درست ہو چکی ہیں اور نمازیوں کے درمیان بالکل خلا نہیں رہا اور سب کے کندھے مل چکے ہیں، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور تکبیر تحریمہ کہی۔ آپ کی عادت تھی کہ صبح نماز میں اکثر سورہ یوسف اور سورہ نحل میں سے قرات فرماتے۔ آپ پہلی رکعت میں کچھ زیادہ تلاوت فرماتے تاکہ بعد میں آنے والے بھی جماعت میں شامل ہو سکیں۔ ابھی آپ نے نماز شروع ہی کی تھی کہ ایک مجاسی غلام جو پہلی صف میں چھپ کر کھڑا تھا، اس نے موقع پاتے ہی ایک دو دھاری تیز خنجر سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کر دیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سنائی دی کہ مجھے کسی کتے نے کاٹ دیا ہے۔ وہ مجوسی غلام حملہ کرنے کے بعد پیچھے پلٹا اور بھاگتے ہوئے 13 نمازیوں پر حملہ آور ہوا، جن میں سے 7 شہید ہو گئے۔ ایک نمازی نے آگے بڑھ کر اس پر کپڑا ڈالا اور اسے پکڑ لیا۔ جب اس بدبخت غلام نے دیکھا کہ اب میں پکڑا جا چکا ہوں تو اپنے ہی خنجر سے خودکشی کر لی۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ ہوا تو صفوں میں دور دور کھڑے اکثر نمازی اس حملے سے بے خبر تھے۔ جب انہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرات سنی تو سبحان اللہ کہنا شروع کر دیا۔ جیسا کہ اکثر اگر امام صاحب سے کوئی بھول ہو جائے نماز کے دوران تو پیچھے کھڑے نمازی سبحان اللہ کہہ کر ان کا دھیان واپس لاتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر نماز فجر پڑھائی۔ اکثر لوگوں کو نماز کے بعد واقعے کا علم ہوا۔ آپ شدید زخمی ہو چکے تھے۔ آپ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے عباس، معلوم کرو مجھے کس نے زخمی کر دیا۔ آپ باہر گئے، کچھ دیر بعد واپس آ کر بتایا، مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام ابو لولو فروز نے آپ پر حملہ کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہی غلام جو لوہار تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، جی ہاں۔ آپ نے کہا، اللہ عز و جل اسے غارت کرے، میری اس سے کوئی دشمنی نہیں تھی، بلکہ میں نے اسے نیکی کی دعوت دی تھی۔ میں تو اس کے ساتھ بھلائی کہا تھا۔ اللہ و جل کا شکر ہے کہ میں کسی مسلمان کے ہاتھوں زخمی نہیں ہوا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر لے جایا گیا۔ حضرت عمر بن محمود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف چل دیے۔ لوگوں پر مصیبت کا پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا۔ کوئی اس سے پہلے کبھی بھی ایسی پریشانی اور مصیبت سے دو چار نہ ہوئے تھے۔ لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلی دینے لگے کہ حضور آپ رضی اللہ تعالیٰ پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ آپ کے زخم جلد ٹھیک فرما دے گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھجور کی نبیذ پلائی گئی، لیکن وہ آپ کے پیٹ کے زخموں کے ذریعے باہر آ گئی۔ پھر آپ کو دودھ پلایا گیا تو وہ بھی زخموں کے راستے باہر نکل آیا، کیونکہ آپ کا زخم بہت گہرا تھا۔ لوگ سمجھ گئے تھے کہ اب ہم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت سے زیادہ دیر تک فیض یاب نہ ہو سکیں گے۔ لوگوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کرنا شروع کر دی۔ ایک نوجوان آگے آ کر کہنے لگا، اے امیر المومنین، آپ کو مبارک ہو کہ عنقریب اللہ عز و جل آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے رحلت فرمانے والے دیگر صحابہ کرام سے ملا دے گا۔ اے امیر المومنین، آپ کو خلافت کا منصوبہ عطا کیا گیا تو آپ نے عدل اور انصاف سے کام لیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اچھے خلیفہ اور لوگوں کے خیر خواہ اور محسن ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر ارشاد فرمایا، میں تو اس بات کو پسند کرتا تھا کہ مجھے بقدر کفایت رزق ملنے نہ کوئی میرا مقروض ہو اور نہ ہی میں کسی کا مقروض ہوں۔ پھر وہ نوجوان واپس جانے لگا تو اس کا لباس ٹخنوں سے ذرا نیچے تھا
اور زمین پر لگ رہا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے فرمایا اس نوجوان کو میرے پاس بلا لاؤ۔ جب وہ نوجوان آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو آپ نے بڑی شفقت سے فرمایا اے بھتیجے اپنا کپڑا ٹخنوں سے ذرا اونچا کر لے، بے شک اس میں تیرے کپڑوں کی پاکیزگی اور تیرے رب کی بارگاہ میں تیرا یہ عمل تقوی اور پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے۔ سبحان اللہ، قربان جائے ان پاکیزہ ہستیوں کے جذبہ تبلیغ پر کہ آخری لمحات میں بھی نیکی کی دعوت دینا ترک نہ کی اور اس حالت میں بھی خلاف شرع کام برداشت نہ ہو سکا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دادے سے فرمایا تم ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں چلے جاؤ اور ان سے عرض کرو عمر بن خطاب اس بات کی اجازت چاہتا ہے کہ اسے اس کے ساتھیوں کے ساتھ دفن کیا جائے اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب میں جگہ عطا فرمائی جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور سلام عرض کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہما رو رہی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو سلام عرض کر رہے ہیں اور اس بات کی اجازت چاہتے ہیں کہ انہیں ان کے ساتھیوں کے قریب جگہ عطا فرمائی جائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر ارشاد فرمایا یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی لیکن اب میں یہ جگہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کرتی ہوں، انہیں جا کر یہ خوشخبری سنا دو۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت لے کر واپس تشریف لائے۔ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا گیا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے ہیں تو آپ نے فرمایا مجھے بٹھا دو۔ آپ کو سہارا دے کر بٹھا دیا گیا۔ آپ نے فرمایا اے میرے بیٹے کیا خبر لائے ہو؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے آپ کو اجازت عطا فرما دی ہے، آپ خوش ہو جائیں، جس چیز کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہما پسند کیا کرتے تھے وہ آپ کو عطا کر دی گئی۔ یہ سن کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے اس چیز سے زیادہ اور کس چیز کی فکر نہیں تھی، الحمدللہ میری پسندیدہ چیز عطا کر دی گئی۔ اور پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب میری روح پرواز کر جائے تو مجھے اٹھا کر سرکار دو عالم جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدر پہ لے جانا اور بارگاہ رسالت میں سلام عرض کرنا اور ان کے پہلو میں مجھے دفن کر دینا۔ اور یہ اس کے ساتھ ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔